تھاٹس آؤٹ آف باکس سیریز میں آج آپ کی خدمت میں مبشر الطاف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج بہت ہی ایک دلچسپ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ایک دلچسپ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے وہ ایک ناول جو ریسنٹلی میں نے اسٹڈی کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ اور وہ ناول لکھا ہے ایک ٹرکش آتھر نے، جن کو 2008 میں نوبل پرائز بھی ملا، اور اورہان پامک آتھر کا نام ہے، اورہان پامک۔ اور ناول جو میں نے پڑھا ہے وہ ہے میوزیم آف انوسینس۔ بس یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے ٹیسٹ لینے کے لیے اس کے ٹیکسٹ کو ڈاؤن لوڈ کیا اور بس ایسے تھوڑا سا ہی پڑھا، تو پھر میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا۔ اور یہ ایک محبت کی کہانی ہے، اور کتنی عجیب بات ہے ویسے کہ بہت سی لو سٹوریز ہم نے پڑھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن محبت کی ہر کہانی میں ایک عجیب سی انڈیویجویلٹی ہوتی ہے، اور ہم ہر محبت کی اچھی کہانی جو ہے وہ ہمیں انسپائر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کو پڑھنے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو۔ اور دوسری ایک اس میں بڑی خوبصورت بات، اس کی جو ہیروین ہے اس کا نام بڑا دلچسپ ہے، اور وہ ہے فسوں۔ تو بالکل وہ ایک فسوں سا، ایک سحر سا جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے جب اس ناول کو آپ بھی اگر اس کو پڑھیں گے، یا مجھے پڑھتے ہوئے ایسا فیل ہوا۔ کوئی خاص تو نہیں کرٹیسزم کروں گا اس کے اوپر، جسٹ مین سٹوری، مین پلاٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سوائے اس کے کہ پامک کی جو رائٹنگ ہے اس میں اکثر جگہ پہ یہ جو بورژوا کلاس ہے، ٹرکش بورژوا کلاس ہے، اس کو کرٹیسائز کرتا نظر آتا ہے، اور ویسٹرن جو انفلوئنس ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے کہ کس طرح جو ہے بورژوا جو ہے ہر بات میں ویسٹ کو، اور خاص طور پہ پیرس اور اس کے فیشن کو جو وہ فالو کرتے نظر آتے ہیں۔ جو ویسٹرن انفلوئنس ہے، بڑھتا ہوا ویسٹرن انفلوئنس ٹرکش سوسائٹی کے اوپر، اس کو یہ تنقید کرتا ہے۔ ویسٹرن کلچر کا جو ہے انفلوئنس ہے، اور اس کو ترکی میں کس طرح سے وہ ایڈمائر کیا جاتا ہے اور فالو کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اس بات سے آپ سوچ لیں کہ جب فیمیل کے حوالے سے کوئی بات مینشن ہوتی ہے تو لوگ کوئی اگر فیمیل پیرس سے پڑھ کے آ جائے تو وہ ہمیشہ فخر سے جو ہے اپنی سوسائٹی میں بتاتے ہیں کہ یہ سور بورن سے ایجوکیٹڈ ہے۔ تو فیمیل کا جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے، بلکہ کوئی بھی اگر پڑھ کے آتا ہے تو اس کی ایک خاص ویلیو ہوتی ہے۔ تو اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے علاوہ ویسٹرن جو فیشن ہے، جو پیرس میں فیشن ہے، جو ووگ میگزین کے اندر جو فیشن کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح ان کے اندر جو نیو فیشن کی چیزیں جو وہ لے کے آتے ہیں، ان کی کس طرح سے ٹرکی کے اندر جو کاپیز ہیں وہ سیل ہوتی ہیں مہنگی قیمتوں کے اندر، لوگ اسے فالو کرنا چاہتے ہیں، ان کو خریدنا چاہتے ہیں، ویسٹرن ڈریسز کو، ویسٹرن سٹائل کے پرس کو، ویسٹرن سٹائل کے میک اپ کو، ہر طرح کی چیزوں کو۔ تو ویسٹ کا جو انفلوئنس ہے ٹرکی کے اوپر، وہ بھی اس ناول میں کچھ محسوس ہوا ہے، اور آپ اس کو پڑھ کر فردر اس آئیڈیا کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں اس کے پلاٹ کی طرف۔ تو اس کا جو مین کریکٹر ہے اس کا نام کمال ہے، اور کمال جو ہے اس کے گرد دو فیمیل ہیں، ایک سبل ہے اور ایک فسوں ہے۔ تو سبل سے ایکچولی اس کی منگنی ہونے والی ہوتی ہے کمال کی۔ ایکچولی یہ لو سٹوری ہے، تو فوکس جو ہے اگر میں اس کے پلاٹ کا اس سائڈ پہ ہی رکھوں تو وہ یہ ہوگا کہ کمال جو ہے اس کی منگنی ہونے والی ہوتی ہے، اور وہ ایک شاپ سے گزرتے ہوئے اس کے جو فیانسے ہیں وہ ایک بیگ کو پسند کرتی ہے، اور وہ کمال سوچتا ہے کہ میں صبح جو ہے شاپ سے بیگ لے لوں گا، اور صبح جب وہ بیگ لینے کے لیے آتا ہے تو وہاں پہ اس کی ایک سیلز گرل سے ملاقات ہوتی ہے، اس کا نام فسوں ہے۔ ٹھیک ہے، فسوں وہی میجک اور سحر والا میننگ ہے اس کے اندر بھی۔ سو فسوں کے جو بیوٹی کے فسوں میں وہ آ جاتا ہے، اور فوراً سے اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، آلدو یہ خود بھی وہ نہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا فوراً سے، اور کافی جو ہے وہ ٹائم پھر اس کے ساتھ بتاتا بھی ہے، اور اس کے وہ ایک دور سے ایک ریلیٹیو کچھ ریلیشن بھی اس کے ساتھ اس کے نکل آتے ہیں۔ ہاؤ ایور وہ سبل کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ ابھی نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے محبت کے ایک راستے پہ چل نکلتا ہے۔ آلدو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن دونوں کے درمیان جو ہے وہ فزیکل ریلیشن بھی بن جاتے ہیں، اور وہ موویز دیکھتے ہیں، وہ سیر کرتے ہیں، وہ بہت سا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ بتاتے ہیں، اور اس طرح کر کے جو ہے وہ بات آگے بڑھتی ہے۔ لیکن جب انگیجمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو کمال جو ہے وہ یہ طے نہیں کر پاتا کہ اسے لو ہے کہ نہیں،
یا وہ ایڈمٹ نہیں کر پاتا، یا وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اس کا کوئی ٹائم پاس تھا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے اندر، جسٹ ایک ٹپیکل ایک اٹریکشن تھی، اور وہ اسے یقیناً اپنی انگیجمنٹ کرنی چاہیے اور اسی لڑکے سے شادی کرنی چاہیے، تو وہ انگیجمنٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ خبر جب ملتی ہے فسوں کو، تو فسوں جو ہے وہ پھر وہ غائب ہو جاتی ہے سین سے، اور کمال جب واپس آتا ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں اس سے ملتی ہے، اور اسی طرح وہ جو ہے وہ کافی ایسے اب ریئلائزیشن ہوتی ہے بیسیکلی کہ جب اسے نہیں ملتا اور وہ پھر اس کے لیے تڑپتا ہے، اس کے دل میں اصل میں محبت جو ہے وہ جاگ جاتی ہے، بلکہ ہوتی ہے، بلکہ وہ ڈسکور کر لیتا ہے اسے، تو اس سے بہت زیادہ لو تھا، اس کی جو سیپریشن ہے اب اس میں وہ گھلتا ہے، اس پین اور سفرنگ سے گزرتا ہے، تو اپنی جو ہے وہ انگیجمنٹ وغیرہ ختم کر دیتا ہے، اور مکمل طور پہ فسوں کے جو ہے وہ خیالات میں ہر وقت الجھا رہتا ہے اور اس کی تلاش کرتا رہتا ہے، اس کو لیٹر لکھتا ہے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بالآخر جب اس کو پتہ چلتا ہے فسوں کا کہ وہ کہیں پہ رہ رہی ہے، تو وہ جہاں سے ملنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اور لیکن ڈسکوری یہ ہوتی ہے کہ وہ فسوں اس وقت تک اس نے شادی کر لی ہوتی ہے اور ایک نئی زندگی میں وہ ڈھل چکی ہوتی ہے، اور لیکن کمال یہ چیز برداشت نہیں کر پاتا، وہ اس کی محبت میں اسی طرح چلتا ہے، ٹوٹتا ہے، اور اس کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے، انتظار کرتا ہے، لیکن زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتا، بالکل فکسیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ اور اس کہانی کو اگر ہم جلدی سے سمیٹیں، پلاٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو کرتے کرتے جو ہے وہ 8 سال جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں اس کی اس محبت میں تڑپنے کو، اور پھر 8 سال کے بعد جو ہے وہ فسوں کے اپنی ہسبینڈ کے ساتھ کچھ تعلق خراب ہوتے ہیں اور ان کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے، اور وہ بالآخر دوبارہ سے کمال کو اویلیبل ہو جاتی ہے۔ لیکن کہانی کا یہ خیر انٹرسٹنگ پوائنٹ نہیں ہے کہ وہ اویلیبل ہو جاتی ہے، پھر یہ اس کا ملنے کے لیے جاتا ہے، اور 8 سال کے بعد وہ پھر اسی فلیٹ میں، جہاں پہ اسی روم میں، اسی بلڈنگ کے اندر جہاں وہ پہلے جو ہے وہ ایک سال یا کچھ عرصہ جو ہے وہ انہوں نے محبت کا ٹائم گزارا ہوتا ہے، اسے انجوائے کیا ہوتا ہے، تو وہ وہیں پہ اسے دوبارہ آ کے ملتا ہے، اور اس رات جو ہے وہ دوبارہ سے وہ فزیکل ہوتے ہیں، دوبارہ سے انٹینسلی فزیکل ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ 8 سال کی جو جدائی ہے اس کا وہ پورا جو ہے اس کی کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن صبح جو ہے وہ فسوں جو ہے باہر نکلتی ہے، تو اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہاں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یقیناً ایک ٹریجک اینڈ ہے، لیکن اس کہانی کی اس ٹریجڈی کے اوپر بھی ایک بیوٹی ہے جس نے مجھے انسپائر کیا، وہ اس کہانی کے اس لمحے تک نہیں تھا، بلکہ وہ یہ ہے کہ اس کا پھر کریکٹر جو کمال ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو بلڈنگ ہے اس کو میوزیم آف انوسینس بنا دیتا ہے، اسے میوزیم ڈکلیئر کر دیتا ہے، وہ ہر وہ چیز کلیکٹ کرتا ہے جو اس نے فسوں کے ساتھ جو گزاری ہے، فسوں کے کپڑے، فسوں کے لپسٹک، اس کے ایئر رنگز، اس کے جوتے، اس کی ہر چیز، یا وہ ٹکٹیں بھی جو انہوں نے مل کے بائی کی تھی، انہوں نے اگر ٹرین کا سفر کیا تھا، یا انہوں نے مووی دیکھی تھی، یا تھیٹر پہ گئے تھے، یا جہاں بھی کوئی بھی ایک ایویڈنس جو اس کا اور فسوں کے ساتھ کنیکشن جوڑتا ہے، وہ ساری چیزوں کو اکٹھی کر کے وہ ایک میوزیم بناتا ہے جس کا نام رکھتا ہے میوزیم آف انوسینس۔ واقعی یہ اپنے آپ میں کتنی ایک یونیک بات مجھے لگی، کوئی آؤٹ آف باکس ایک تھاٹ لگی، کیونکہ اس سے پہلے تک تو کہانیوں میں سملیرٹی ہمیں مل سکتی ہے، لیکن یہ میوزیم آف انوسینس بنانا جو ہے، ایک میوزیم بنانا اپنی بیلوڈ کی یاد میں، تاج محل تو بنایا گیا لیکن میوزیم بنانا، اس کے ساتھ جڑی ہر چیز کو کنیکٹ کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک آؤٹ آف باکس آئیڈیا تھا۔ تو لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک آؤٹ آف باکس آئیڈیا، یا اس کی اٹریکشن ایک اور بھی ابھی موجود ہے جس کی وجہ سے میوزیم آف انوسینس نے مجھے بہت انسپائر کیا، وہ اس سے آگے اگلا لمحہ ہے، وہ ہے کہ پامک جس کے آتھر ہیں ورن پامک، انہوں نے پریکٹیکلی ایک میوزیم بنایا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، وہ ناول سے ہٹ کر انہوں نے پھر پریکٹیکلی اس ناول کو لکھنے کے بعد ایک جو ہے وہ ٹرکی کے اندر یہ میوزیم موجود ہے، انہوں نے پریکٹیکلی ایک میوزیم بنایا ہوا ہے، اور اس کا نام یہی ہے میوزیم آف انوسینس۔ اور وہاں واقعی ہمیں جو ہے نا فسوں جو کریکٹر ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی سچ مچ کا ایک کردار تھا، سچ مچ کی کوئی اینٹی ہے وہاں پہ، اس میوزیم کے اندر سچ میں چیزیں کلیکٹ کی گئی ہیں۔ اب ہمیں نہیں آئیڈیا کہ اس نے یہ کریکٹرز کو مٹیریلائز کیا ہے، یا اپنی ہی واقعی لائف میں اس کی بھی کوئی فسوں رہی ہو اور اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو ناول میں ڈھالا اور پھر
میوزیم آف انوسینس بنایا ہے، یا پھر ایک فکشن ورلڈ کو ایک مٹیریلائز ورلڈ میں ایک کنکریٹ تھاٹ کی شکل میں آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے. آپ اس پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اس پہ کرٹیسزم بھی کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو اسٹوری بہت اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ.